ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال تعالى في موضع آخر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور نہایت ہی مشفق کرم فرما مدرسہ حاضہ کے ذمہ دار جناب حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب دامت برکاتہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا نہ آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں حضرت مفتی صاحب کے حکم پر مسلسل آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے آج بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے قرآن مقدس کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھ کو صحیح بات کہنے کی ہم سب کو سننے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم موجودہ صورتحال پر نظر ڈالیں تو پورے عالم اسلام میں صرف آپ کی بستی میں نہیں صرف آپ کے شہر یا آپ کے ضلع میں نہیں صرف آپ کے صوبے یا آپ کے ملک میں نہیں
بلکہ پورے عالم اسلام پر اگر نظر ڈالیں، دنیا میں کسی بھی علاقے میں بسے ہوئے کسی بھی اسلامی سمجھے جانے والے ملک کو دیکھیں اور کسی بھی مسلمان کے دل کے اندر موجود کڑھن کو اور تڑپ کو دیکھیں تو ایک کڑھن، ایک تکلیف، ایک احساس ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ آخر کلمے والوں کے لیے حالات میں تبدیلی کب آئے گی، انقلاب کب رونما ہوگا، ہم ظلم کی چکی میں کب تک پسیں گے، ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن مظالم کو روز و شب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آخر وہ وقت کب آئے گا کہ کلمے والا ان مظالم سے بچ جائے، آخر وہ وقت کب آئے گا کہ اہل ایمان پر اللہ کی طرف سے حفاظت کا شامیانہ تان دیا جائے، آخر وہ وقت کب آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ایک اللہ کو اپنا معبود اور اپنا خدا کہنے والے یہ افراد پوری دنیا میں بسے ہوئے یہ مسلمان، آخر وہ وقت کب آئے گا کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے، ان کے حالات تبدیل ہوں، یہ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مشکلات دور ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ ایک ایسی کڑھن ہے، یہ ایک ایسی ہر مسلمان کی تڑپ ہے جو کسی کی زبان پر آ جاتی ہے اور کسی کے دل میں پیوست رہ جاتی ہے۔ آپ بھی غور کریں، آپ بھی بتائیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے حالات کی تبدیلی کا انتظار نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے اللہ سے کبھی اپنی زبان سے اور کبھی زبان حال سے یہ نہیں مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دعا اللہ سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اب تو لمبا وقت گزر گیا ہے، امتحان کے دور سے گزرتے ہوئے اب تو لمبا وقت ہو گیا ہے، آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے اب تو تیری مدد آ جانی چاہیے، اب تو انقلاب آ جانا چاہیے۔ یہ وہ ایک سوال ہے جو ہر مسلمان کے دل اور دماغ میں، لیکن آخر انقلاب آ کیوں نہیں رہا ہے؟ امت مسلمہ کے حالات بدل کیوں نہیں رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے درمیان یہ ظلم کا جو ایک دورہ ہے مجھ پر، آپ پر، سارے مسلمانوں پر، آخر اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں اس کے لیے آپ کو لے چلتا ہوں آج سے 1450 سال پہلے کے حالات کی طرف، اور میں آپ کو مکہ المکرمہ کی سرزمین کا جو منظر تھا نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت، آپ علیہ السلام کے نبوت ملنے سے پہلے جزیرۃ العرب کی جو صورتحال تھی، میں آپ کی توجہ ادھر کرنا چاہتا ہوں، میں اس منظر کو آپ کی نگاہوں کے سامنے چلانا چاہتا ہوں، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ منظر کیا تھا، آج کا منظر کیا ہے، وہ حالات کیا تھے، آج کے حالات کیا ہیں، اس وقت کی صورتحال کیا تھی، آج کی صورتحال کیا ہے۔ آپ خود دیکھیے گا، خود غور کریے گا، خود ان حالات سے اپنے اس دور کے حالات کا مقابلہ کریے گا، دونوں کو ملا کر دیکھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو حالات اس وقت تھے تقریباً وہی حالات آج ہیں۔ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ملائیے گا حالات۔ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے حالات کو، ہم دیکھتے ہیں جزیرۃ العرب میں بسنے والے انسانوں کے مزاج کو،
ہم دیکھتے ہیں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آباد انسانوں کے مزاج کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، اور اس روئے زمین پر ان کے آپسی روابط اور تعلقات کو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اگر ان کے آپسی اختلاف کو دیکھا جائے، اگر ان کے آپسی ٹکراؤ کو دیکھا جائے، اگر ان کے آپسی جھگڑوں کو دیکھا جائے، تو اس وقت کی صورتحال اتنی نازک تھی، اتنی خطرناک تھی۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، بارہا کتابوں میں دیکھا ہوگا، بارہا اہل علم کی زبانوں سے مساجد میں، مدارس میں، پروگراموں میں، جلسوں میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس وقت ذرا سی بات پر اگر جھگڑا ہو جاتا تھا، ذرا سی بات پر اگر اختلاف ہو جاتا تھا، ذرا سے مسئلے کو لے کر دو انسان اگر آپس میں لڑ جاتے تھے، تو ان کا یہ ذرا سا اختلاف، ان کا یہ ذرا سا جھگڑا، ان کا یہ ذرا سا ٹکراؤ نسلوں میں منتقل ہو جاتا تھا، خاندانوں میں منتقل ہو جاتا تھا، پشتوں میں منتقل ہو جاتا تھا۔ مرنے والا مرتے مرتے یہ پیغام دے کر جاتا تھا، یہ نصیحت کر کے جاتا تھا، یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہے، فلاں قبیلے سے میرا اختلاف ہے، فلاں قبیلے سے میرا ٹکراؤ ہے، فلاں خاندان سے میرا جھگڑا ہے، تمہیں میری یہ وصیت ہے، تمہیں میری یہ نصیحت ہے کہ ساری زندگی اس سے اختلاف کو باقی رکھنا ہے، اور اس اختلاف میں نہ کمی آئے اور نہ انتقام کے اعتبار سے کوئی کمزوری آئے، بلکہ پورا پورا انتقام لینا ہے۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، آپس کا اختلاف ہے، آپس کے انتشار ہیں، آپس کی دوریاں ہیں، لمبا وقت گزر جاتا ہے لیکن آپس کا اختلاف ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت تھی، وہی صورتحال آج ہے۔ اسی طرح سے اگر دوسرے مسئلے پر نظر ڈالیں، نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج کی صورتحال بھی دیکھیں تو آج بھی میرے اور آپ کے معاشرے میں، میری اور آپ کی سوسائٹی میں بچی کی پیدائش کو برا تصور کیا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنے معاشرے میں اوچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ اگر دنیا میں آئے تو بہت اچھا، اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن بچی اگر دنیا میں آ جائے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی خاتون کی کوکھ سے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر خاتون نہ ہوتی، اگر عورت کی ذات نہ ہوتی، اگر یہ صنف نازک نہ ہوتی تو ہم اس دنیا میں نہ آئے ہوتے، ہم بھی دنیا سے محروم رہ گئے ہوتے۔ ہمارا وجود، ہماری پیدائش، ہماری آمد، ہمارا اس دنیا میں آنکھیں کھولنا، ہمارا اس دنیا میں آنا، یہ ایک عورت کی وجہ سے ہے، ایک عورت کی قربانی اس میں داخل ہے، ایک عورت کی تکلیفیں جو اس نے 9 ماہ تک برداشت کی ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ لیکن دور نبوت سے پہلے کے حالات کو دیکھیے، وہاں اگر لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا اور دنیا میں اگر لڑکی آ جائے تو اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی وہی حالات ہیں کہ آج اگر میرے گھر میں بچی آ جائے، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، میرا چہرہ اتر جاتا ہے، میرے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، فق ہو جاتا ہے چہرہ، اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے انسان، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن اندر ہی اندر کڑھتا ہے، اے اللہ تو نے یہ مجھے کیا دے دیا، مجھے تو انتظار بچے کا تھا، یہ بچی آ گئی۔ تو ایک سے ہے نا حالات، نبی علیہ السلام کی بعثت کے پہلے کے حالات اور آج کے حالات، 2 مثالیں میں نے دی۔ تیسری مثال پر آئیے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے پورے معاشرے میں شراب نوشی عام تھی،
شراب ان کی زندگی کا حصہ تھا. شراب نوشی کے بغیر ایک قدم ان کا نہیں اٹھ پاتا تھا, ایک قدم وہ نہیں چل پاتے تھے. ان کی زندگی کا انحصار شراب پر تھا. بڑے بڑے کاروبار تھے شراب کے, بڑی بڑی تجارتیں تھی شراب کی. شراب نوشی ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا. وہ تصور نہیں کر سکتے تھے شراب کے بغیر کہ زندگی بھی جی جا سکتی ہے. اور اس زمانے میں چونکہ شریعت نازل نہیں ہوئی تھی, نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی تھی, نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ابھی احکام نہیں آئے تھے, شراب سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس لیے شراب عام تھی. اور نبوت کے ملنے سے پہلے تو شراب نوشی کا بڑا رواج تھا, بڑا کاروبار تھا. اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی جب تک شراب کی حرمت کا اعلان میرے اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب سے, پیغمبر سے, سرکار دو عالم سے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کی سرزمین پر قرآن کے ذریعے نہیں کرایا, تب تک شراب حضرات صحابہ کی زندگیوں کا حصہ تھی. صحابہ بھی پیا کرتے تھے, صحابہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے, صحابہ کا بھی مشغلہ تھا, ان کی بھی تجارتیں تھی. تو بعثت سے پہلے شراب نوشی عام تھی, بعثت سے پہلے شراب کی تجارت عام تھی, بعثت سے پہلے شراب کا پینا اور پلانا عام تھا. اور بعثت کے بعد بھی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے شراب نوشی عام تھی. شراب پی بھی جاتی تھی, شراب پلائی بھی جاتی تھی, شراب کا کاروبار بھی ہوتا تھا, شراب کی تجارتیں بھی ہوتی تھی. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے حالات ہیں. آئیے آج میں اپنے معاشرے کا جائزہ لوں, آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. میں اپنی بستی کی صورتحال کو دیکھتا ہوں, آپ اپنی بستی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں. مسلمانوں, کیا ہوا ہے اس امت کو, کیا ہو گیا ہے نوجوانوں کو, کیا ہوا ہے میری اور آپ کی قوم کو. مسلم بستیاں ہیں, مسلم محلے ہیں, مسلم آبادیاں ہیں, پوری آبادی, پورا گاؤں, پوری بستی, پورا محلہ مسلمانوں کا ہے. لیکن ان کے ڈسٹ بین کو دیکھا جائے, ان کے کوڑی دانوں کو دیکھا جائے, ان کی کوڑیوں کو دیکھا جائے, آسمان سے اوپر کی اور زمین سے نیچے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھی بتا رہا ہوں. مسلم محلوں کے کوڑوں پر, مسلم محلوں کی کوڑیوں پر ان آنکھوں نے شراب کی بوتلیں خوب دیکھی ہیں اور خوب نظر آتی ہیں. ہر دن, ہر آئے دن جب بھی کسی مسلم بستی کی کسی کوڑی سے گزر ہوتا ہے تو وہاں شراب کی بوتلیں خوب نظر آتی ہیں. آپ کو بھی نظر آتی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی الگ دنیا میں رہتا ہوں, آپ کسی الگ دنیا میں رہتے ہیں, ہم سب اسی جہان میں رہتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک عجیب مسئلہ ہے. خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے. خنزیر سے مسلمان ایسے بھاگتا ہے کہ بہت سے علاقوں میں تو یہ مشہور ہے کہ اگر اس کا نام بھی لے لیا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. ہے مشہور نہیں؟ بہت سے علاقوں میں خنزیر سے اتنی نفرت, میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے نفرت نہ ہو, اس سے اتنی نفرت. اور شراب کا یہ عالم ہے کہ ہر تیسرا جوان شراب پی رہا ہے, ہر تیسرا نوجوان. خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت میں لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. خنزیر کو بھی قرآن میں حرام کہا گیا ہے اور شراب کو بھی قرآن میں حرام کہا گیا. کسی امام کا اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کچھ اور کہہ رہے ہوں, امام شافعی کچھ اور کہہ رہے ہوں, امام مالک, امام احمد کچھ اور کہہ رہے ہوں. مختلف فی مسئلہ نہیں ہے, مجتہد فی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ منصوص ہے, نص شرعی ہے, قرآن کی آیات ہیں, آقا کا فرمان ہے, احادیث کا ذخیرہ ہے جو شراب کی حرمت کو بیان کرتا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے کہ خنزیر کی حرمت کو اتنا اپنے دماغ میں بٹھایا کہ اس کے بارے میں یہ تصور قائم ہو گیا کہ جس کی زبان پر یہ نام آ گیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں. اور شراب کا یہ عالم ہے, ہر تیسرا جوان ہے جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, نبی کو مانتا ہے, لیکن شراب اس کی زندگی کا حصہ ہے. یہ بالکل سیم کنڈیشن ہے.
کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شراب عام تھی، اور آج کی صورتحال بھی دیکھیے، شراب عام ہے۔ 3 باتیں عرض کر دی میں نے بطور مثال۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اختلاف اگر ہوتا تھا نسلوں تک چلتا تھا، آج بھی وہی۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شراب نوشی عام تھی، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ ایک اور مثال لیتے چلیں، سود کا معاملہ، سودی کاروبار۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت کے جو حالات ہیں، اس وقت سود کا لین دین عام تھا۔ کفار مکہ، ان کا سارا گزر بسر سود پر ٹکا رہتا تھا، سود کے سہارے ان کی زندگی چلا کرتی تھی۔ سود ان کا ایک قسم کا تجارتی ذریعہ معاش تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کا اتنا پیسہ لوگوں پر تھا، سودی کے قرض کے طور پر جو دیا گیا تھا، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، بے پناہ پیسہ تھا، بڑا بے شمار پیسہ تھا جو عباس ابن عبد المطلب کا لوگوں پر قرض تھا۔ اور وہ نارمل قرض نہیں تھا، درمیانی درجے کا قرض نہیں تھا، بلکہ سودی قرض تھا۔ تو اس وقت کے حالات یہ بتاتے ہیں، سیرت کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، سیرت پر نظر ڈالیں، اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سود ان کی زندگی کا ایک بہترین کاروبار تھا، سود ان کی زندگی کی ایک بہترین تجارت تھی۔ سود کا لینا اور سود کا دینا ان کا ذریعہ معاش تھا، اسی کے ذریعے سے ان کی زندگیاں گزر رہی تھی، اسی کے ذریعے سے ان کا معاش حاصل ہو رہا تھا، اسی کے ذریعے سے ان کے گھر بار چل رہے تھے، اسی کے ذریعے سے ان کے نان نفقے کا انتظام ہو رہا تھا، اسی کے ذریعے سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنی صورتحال کو دیکھیں، مسلمانوں، غیروں کا تو کہنا کیا ہے، ہم اپنے گھروں میں جھانکیں، ہم اپنے محلوں میں جھانکیں، ہم اپنی بستیوں میں جھانکیں، ہم اپنے پڑوس کو دیکھیں، مسلمانوں میں سود کا دینا انتہائی زیادہ عام بات ہو گئی۔ جس پہ 2-4 پیسے آ گئے وہ نارمل قرض دینے کو تیار نہیں ہے، سود کے ساتھ دینا عام ہے۔ اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تجارت ہوتی ہے ویسے یہ بھی ایک تجارت ہے، جیسے کاروبار ہوتا ہے ویسے یہ ایک کاروبار ہے۔ اور زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ شیطان نے ایسی ایسی تدبیریں پیدا کر دی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ علماء سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے، کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں، اہل علم سے مسئلہ جانیے کہ اس میں سود تو نہیں ہو رہا۔ آج نہ جانے کتنی تدبیریں آئے دن میری آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ کوئی بھی جوان آتا ہے مسئلہ لے کر، حضرت مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جی پوچھئے، کہ جی ایک کاروبار ہے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتلایا کچھ پیسے جمع کرنے ہیں، 2 سال تک ہمیں ہر مہینے اتنے ملتے رہیں گے، اس کے بعد ہم کسی اور کو اس میں جوڑ دیں گے تو پھر اس کے بھی ملیں گے، کسی اور کو جوڑ دیں گے اس کے بھی ملیں گے۔ یہ ایک شکل ہے کاروبار کی، کیا اس میں ہمارے لیے گنجائش ہے یا ناجائز ہے؟ سود ہے، سنیے نا یہ شکل آج کل بہت چل رہی، جوانوں میں بہت عام ہے، زنجیر کا سسٹم ہے۔ آپ جتنی زنجیر بناتے چلے جائیں، جتنے لوگوں کو اس میں جوڑتے چلے جائیں، اتنا آپ کو بھی بینیفٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، حرام ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ کیوں ہے؟ علماء سے پوچھئے گا، اتنا موقع نہیں کہ تفصیلات میں جایا جائے گا، لیکن حرام ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، ام المدارس کا فتویٰ ہے، جو پورے ملک میں نہیں پورے عالم میں دین اسلام کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، مجھے اور آپ کو راہ حق بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی شکلیں یہ ساری کے ساری سود کے دائرے ہیں۔ تو یہ سود جو آج میرے معاشرے میں آ گیا، یہ سود جو آج ہم سب کے معاشرے میں آ گیا، جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے، یہ بھی دراصل وہی سود ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے پہلے عام تھا۔
رائج تھا، پورے معاشرے میں چلتا تھا، پوری سوسائٹی میں چلتا تھا۔ یہ میری پہلی بات ہو گئی۔ یعنی آج کے حالات کو دیکھیں اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں حالات سیم نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جو حالات نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت تھے وہی حالات آج ہیں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر مسلمان کو انتظار ہے انقلاب کا۔ یاد رکھیے گا بات کو، مجھے پوری جوڑتے ہوئے بات کو چلنا ہے تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ ہر مسلمان کو انتظار ہے انقلاب کا۔ ہر مسلمان کی زبان پر ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب تک ظلم سہیں، کب تک ستم سہیں، کب تک حالات کا سامنا کریں؟ ہر مسلمان کی زبان پر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے حالات اور آج کے حالات یکساں ہیں۔ اب اگر مجھے انتظار ہے انقلاب کا، آپ کو انتظار ہے انقلاب کا، آپ یہ چاہتے ہیں معاشرے میں انقلاب آئے، آپ یہ چاہتے ہیں امت مسلمہ میں انقلاب آئے، آپ یہ چاہتے ہیں میرے اور آپ کے حالات بدلیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل صحابہ کی جو صورتحال تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ یہ جو صحابہ کی صورتحال تھی، یہ جو صحابہ کا منظر تھا، یہ جو ان کا کردار تھا، یہ جو ان کی فتح مندی تھی، یہ جو ان کی کامیابی تھی، آخر ان کی زندگیوں میں یہ انقلاب کیسے آیا، ان کے حالات کیسے بدلے، ان کی زندگیاں کیسے بدلی، کون سا وہ نسخہ تھا، کون سی وہ شے تھی، کون سا وہ علاج تھا، کون سا وہ بہترین سا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے، جس کے ذریعے سے تبدیلی آئی ہے، جس کے ذریعے سے اصلاح ہوئی ہے۔ اس دور میں انقلاب جس چیز سے آیا تھا، اس دور میں تبدیلی جس چیز سے آئی تھی، اس دور میں لوگوں کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی، آج بھی انقلاب اسی نسخے سے آئے گا، تبدیلی اسی چیز کے ذریعے آئے گی اور اصلاح اسی چیز کے ذریعے سے آئے گی۔ وہ کیا شے ہے جس سے انقلاب آیا؟ اسی شے کو ہم اور آپ کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس نے انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس نے الماریوں میں رکھ کر انقلاب پیدا نہیں کیا، طاقوں میں سجا کر انقلاب پیدا نہیں کیا۔ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے گا، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اس نے الماریوں میں یہ انقلاب پیدا نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے اس قرآن کے احکام کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا۔ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو قرآنی احکام کے مطابق گزارا تو انقلاب آیا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن میں جو حکم آئے گا ہمیں اس پر چلنا ہے، اس کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کریں گے، معاشی اعتبار سے تنگی آئے کریں گے، ہمیں اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے کریں گے، ہمارا جسم اس بات کو قبول کر سکے یا نہ کر سکے، قرآن میں اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اسے اپنی زندگی میں داخل کریں گے، ہم اسی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ قرآن نے اگر یہ پیغام دیا کہ سود حرام ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے، قرآن نے اگر یہ پیغام دیا کہ شراب حرام ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے، اس سے کنارہ کشی کریں گے۔ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کر دیا تو قرآن نے انقلاب پیدا کیا۔ میرے پاس کتنی مثالیں ہیں کہ میں دکھا سکوں کہ قرآن نے کیسے انقلاب پیدا کیا۔ میں ایک مثال دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب ہیں، خطاب کا بیٹا حضرت عمر جو ابھی اسلام سے محروم ہیں، کلمے کی دولت سے محروم ہیں، مکے کی سرزمین ہے، کفار مکہ میں یہ مشورہ ہوتا ہے، سارے کے سارے کفار بیٹھ کر، سرداران بیٹھ کر پلان کرتے ہیں
یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ایک بندہ اٹھا ہے جس کا نام محمد ہے، جو عبداللہ کا بیٹا ہے، جو ایک نیا دین لایا ہے، نیا پیغام لایا ہے، جس کے کلام کو جو سنتا ہے، جس کی بات کو کوئی سنتا ہے، جس کے پیغام کو سنتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو جاتی ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ طے کیا جائے کہ کون ہے جو محمد عربی کا سر قلم کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس مشورے میں اور اس پلان میں نام طے ہو جاتا ہے خطاب کے بیٹے کا، حضرت عمر، اور اگلی صبح کو تلوار لے کر، ننگی تلوار ہے، میان سے باہر ہے، وہ لیے جا رہے ہیں اور ارادہ ہے کہ محمد عربی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، ان کو آج دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ غصے کا عالم ہے، عمر کا جذبہ ہے، ان کا غصہ ہے، ان کی شجاعت ہے، ان کی بہادری ہے، چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں کوئی ملتا ہے اور کہتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کیا محمد کا ارادہ ہے؟ بتلایا جی ہاں۔ کہا گیا اپنی بہن کی خبر لو، وہ کلمہ پڑھ چکی ہے، وہ اسلام لا چکی ہے۔ عمر نے جب یہ سنا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے، رخ کو تبدیل کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ابھی موقوف کیا۔ بہن کے گھر جاتے ہیں، بہن قرآن کو پڑھ رہی ہے، بہنوئی حضرت سعید موجود ہیں، استاذ محترم حضرت خباب موجود ہیں۔ عمر پہنچتے ہیں اور جب بہن نے دیکھا کہ عمر کے تیور ہائی ہیں، ارادہ اچھا نہیں لگتا، انہوں نے حضرت خباب کو چھپایا، اللہ کے کلام کو چھپایا۔ عمر نے پوچھا کیا کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ سنا ہے کہ تم بددین ہو گئی ہو، تم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم کسی اور کو ماننے لگی ہو، تم ادھرمی ہو گئی ہو۔ فاطمہ نے کہا کہ میں ایک اللہ کو مان رہی ہوں، میں رسول کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ عمر ابن خطاب نے مارنا شروع کیا، بہت مارا، بہت پیٹا۔ فاطمہ نے کہا اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، کان کھول کے سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، چاہے جان سے مار دے لیکن اب کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ عمر نے جب یہ جذبہ دیکھا تو پوچھا آخر دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا پہلے پاک ہوئیے، پہلے غسل کریے، ناپاک انسان اس پاک کلام کو نہیں پڑھا کرتے۔ عمر نے اپنا غسل کیا، پاک ہوئے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہ کلام دکھایا، سورہ طٰہٰ کی آیات دکھائیں، ان کو پڑھ کر سنایا، اور وہ عمر جو نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، نبی کا دوست ہو گیا، جو نبی کی جان لینے آیا تھا، نبی کی جان کا محافظ ہو گیا۔ وہ عمر جو اسلام کا نام مٹانے آیا تھا، وہ ایسا پیغام لے کر رخصت ہوا کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں جا کر اعلان کرتا ہے جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، جسے اپنے بچے کو یتیم بنانا ہو، وہ آئے کعبۃ اللہ کے سائے میں، آئے میرے سامنے، آئے مقابلے پر، میں دیکھوں گا کون روکتا ہے۔ اب تک اللہ کی عبادت چھپ کر ہوا کرتی تھی، اب کھل کر۔ سوال یہ ہے یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ زندگی میں تبدیلی کہاں سے آئی؟ گئے تو دشمن بن کر تھے، دوست بن کر کیسے لوٹے؟ گئے تو جان لینے تھے، جان کے محافظ کیسے بنے؟ گئے تو اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے تھے، اسلام کی شمع روشن کرنے کا جذبہ کیسے لے کر آئے؟ زندگی کو بدلا تھا قرآن نے، سورہ طٰہٰ کی آیات نے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر انقلاب کا انتظار ہے، اگر تبدیلی چاہیے، اگر حالات کو بدلنا ہے تو قرآنی احکام کو اپنی زندگی میں لانا، اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ قرآنی احکام کیا ہیں۔
سود سے متعلق میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے اس کو چھوڑو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ یہ سود کی حرمت نازل ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہے، بات کو غور سے سنیے گا، مدنی دور ہے، مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے، وہاں پر دو قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے بنو ثقیف اور ایک کا نام ہے بنو مخزوم۔ مکہ المکرمہ میں دو قبیلے، ایک بنو ثقیف ایک بنو مخزوم، ان دونوں کا آپس میں سودی لین دین رہا۔ بنو ثقیف کا کچھ سود تھا جو بنو مخزوم پر تھا، یعنی قبیلے بنو مخزوم کو وہ سود ادا کرنا تھا، وہ سودی اعتبار سے مقروض تھے، ان پر سودی قرضہ تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہیں اسلام کی دولت مل گئی، مسلمان ہو گئے۔ بنو مخزوم جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب مسلمان ہونے کے اعتبار سے انہوں نے یہ سوچا کہ اسلامی اعتبار سے تو سود کی اجازت نہیں، سود لینا دینا جائز نہیں، لہٰذا جو ہم پر ان کا سود ہے بنو ثقیف کا، اب مسلمان ہو جانے کی بنیاد پر ہم اس سے آزاد ہیں، ہمیں سود دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سودی قرضہ چکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف کی صورتحال یہ تھی، بنو ثقیف اس سود کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سود ہمیں ملے، اور بنو مخزوم مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس سود کو ادا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں جو گورنر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کا نام ہے حضرت معاذ، انہوں نے اطلاع بھیجی مدینہ اور خط لکھا نبی علیہ السلام کو اور سوال دریافت کیا، اے آقا مدنی، اے ہم سب کے سرکار، اے تاجدار بطحا، یہاں حالات نازک ہیں، بنو ثقیف کا اور بنو مخزوم کا اختلاف ہو گیا ہے، بنو ثقیف اپنی سود کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بنو مخزوم سود ادا کرنے تیار نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم پابند ہیں اسلام کے، ہم پابند ہیں قرآن کے، ہم پابند ہیں اللہ کے احکام کے۔ اللہ نے سود کھانے کو منع فرمایا، اللہ نے سود لینے کو منع فرمایا، اللہ نے سود دینے کو منع فرمایا، اور کیسی سخت بات اللہ نے ارشاد فرمائی، کان کھول کر سنے وہ لوگ جن کا مشغلہ ہے سود لینا، جن کا مشغلہ ہے سود دینا، جن کی زندگیوں کا حصہ ہے سودی کاروبار، جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ کمزور لوگوں کا، غریب لوگوں کا، ناداروں کا، تنگ دستوں کا خون نچوڑ لیں، ان کا خون چوس لیں، ان کو قرض دیں اور بدلے میں زیادہ قرض دیں۔ یہ سودی کاروبار جن کی زندگیوں کا حصہ ہے وہ سنیں اللہ کے کلام کو، میرا قول نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، میرا کہا ہو، بالکل اجازت ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے گا، بالکل اجازت ہے، ڈسٹ بین کے حوالے کریے گا۔ اللہ نے کہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح جس طرح وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس پر جنات کا اثر ہو، جو جنات کے اثر کی وجہ سے خبتی ہو گیا ہو، جس کے حواس کام نہ کر رہے ہو، جو مغبوط الحواس ہو، جس کا ذہن کام نہ کرے، جس کا دماغ کام نہ کرے، اس کی صورتحال ایسی ہوگی جیسے کوئی مدہوش ہوتا ہے، جسے ہوش نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سود کھاتے ہیں ان کا یہ انجام ہے۔
الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ کے سامنے، الا کما یقوم الذی، مگر اس کی طرح، یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، یعنی اپنا اثر چھوڑ دیا ہو، جو جنات کے اثر کے تابع ہو گیا ہو، جو کسی جنات کے شیطان کے زیر اثر آ گیا ہو، اسی کی طرح مدہوشی کی کیفیت میں کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ کس بات کی سزا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، یہ سزا اس بات کی کہ انہوں نے یہ کہا انما البیع مثل الربا، کہ سودی کاروبار کر لو یا ویسے تجارت کر لو برابر ہے، یعنی انہوں نے کوئی فرق نہیں سمجھا کہ سود کی حرمت ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا اور عام تجارت کی اجازت ہے، انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، اللہ نے فرق کیا اور انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت کے ذریعے کاروبار کرو یا سود کے ذریعے کرو برابر ہے، حالانکہ برابر نہیں ہے۔ کیسے برابر نہیں؟ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو یعنی تجارت کو، سامان بیچنا اور لینا، اس کے ذریعے سے ذریعہ معاش اور معاش حاصل کرنے کو اللہ نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ اب جس چیز کو اللہ حرام کر دے اسے میں اور آپ کون ہوتے ہیں حلال کرنے والے؟ اور میں اور آپ تو کیا کریں، میرے آقا کو اجازت نہیں تھی اس کی۔ تو قرآن کریم میں کہا گیا ایک موقع پر یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کرنے والے؟ نبی کو اجازت نہیں کی کہ وہ حرام کو حلال کر سکیں یا حلال کو حرام کر سکیں، جس سود کو اللہ نے حرام کیا ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حلال کرنے والے؟ آگے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، اب جس بندے کے پاس نصیحت آ گئی، میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے اب تک مسئلہ نہیں سنا تھا سنیں، اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس نصیحت آ گئی، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کا حکم جسے معلوم ہو گیا، جس نے جان لیا، جسے یہ پیغام پہنچ گیا کہ سودی کاروبار حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، وہ رک گیا اس عمل سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اللہ کے حوالے، اللہ اس کو معاف کرے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو جان کر دوبارہ اسی میں لگا رہا، دوبارہ اسی میں مست رہا، دوبارہ اسی کاروبار میں لگا رہا، وَمَنْ عَادَ، جس نے لوٹایا، بار بار اس کام کو کیا، بار بار اسی میں لگا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم میں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں۔ کیا آپ تیار ہیں جہنم میں جانے کو؟ کون کون تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا رہے؟ جہنم میں جانے کو کون کون تیار؟ جس نے سودی کاروبار کیا، جس نے سود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ نے فرمایا اصحاب النار، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، اور کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم، ہمیشہ۔ کیا آپ توبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اب تک سودی کاروبار کیا تو آج کے اس اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر ان علماء کی موجودگی میں ہم یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اب سودی کاروبار کبھی نہیں، نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے، اس لیے کہ سود ایسا عمل ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا اس کی جنگ مجھ سے نہیں ہے، اس کی جنگ اللہ سے۔ ایک عجیب بات آپ اندازہ کریے، اللہ کی تنبیہات، اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا معاف کرنے والا، بخشنے والا، کرم کرنے والا،
رحم کرنے والا، روزی دینے والا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، لیکن اس کا انداز دیکھیے، اس نے صرف 2 موقع پر فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو جنگ مجھ سے ہے، صرف 2 جگہ۔ نماز چھوڑنے والے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز چھوڑے اس کی مجھ سے جنگ، روزہ چھوڑنے والے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ جو روزہ چھوڑے مجھ سے جنگ، زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ جو زکوٰۃ نہ دے مجھ سے جنگ، نہیں، لیکن 2 مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو 2 ان کاموں کو کرے گا تو اس کا مقابلہ کسی مولوی صاحب سے نہیں ہے، کسی مفتی صاحب سے نہیں ہے، کسی دیندار سے نہیں ہے، کسی شیخ سے، کسی پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جنگ اور اس کا مقابلہ ڈائریکٹ مجھ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارا کسی پر ہے تم اس کو چھوڑ دو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنگ چل رہی ہے بنو ثقیف میں اور بنو مخزوم میں، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ کیا کیا جائے، نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، جس میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور اگر تمہارا کسی پر سود ہے اس کو چھوڑو۔ جب تم کسی پر سود کو چھوڑو گے تو سامنے والا بھی تم پر جو سود ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا گیا کہ آپ کا جس پر جتنا بھی سود ہے آپ اس سود کو چھوڑیے، جو رأس المال ہے، رأس المال کہتے ہیں اتنی رقم جتنی دی تھی۔ اے بچوں تم تھوڑا سا چپ جاؤ۔ رأس المال کہتے ہیں اس رقم کو جو دی تھی، مثال کے طور پر ایک بندے نے دوسرے کو 100 روپے دیے ادھار، اور بدلے میں طے کیا کہ 1 مہینے کے بعد 120 لوں گا، تو یہ جو 100 ہے اس کو کہا جاتا ہے رأس المال، یعنی اصل قیمت، اصل رقم، اور 20 جو ایکسٹرا ہے اس کو کہا جاتا ہے سود۔ تو یہ کہا گیا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہ جو سود ہے اس کو چھوڑیے، جو رأس المال ہے یعنی جو اصل رقم ہے وہ مل جائے گی۔ اور بنو مخزوم سے کہا گیا کہ اگر آپ کا کسی پر سود ہو تو آپ بھی چھوڑیے، اور بنو ثقیف کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ بھی سود نہیں لے سکتے، اگرچہ آپ مسلمان نہیں ہوئے، بنو ثقیف مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے بھی مختلف معاہدے کیے۔ فتح مکہ کے بعد مکے میں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے، آس پاس کے وہ قبیلے جو اسلام سے محروم رہے، ان سے معاہدے کیے گئے، ان سے جزیے طے کیے گئے، ان سے ٹیکس طے کیے گئے۔ انہی میں یہ بھی طے ہوا کہ اگر آپ کا کسی پر سود ہے تو آپ سود کو نہیں لے سکتے، صرف وہ رقم ملے گی جو آپ کی تھی، اسی کو قرآن کی اس آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تمہارا کسی پر ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کلمے والے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو مومن مانا جائے، اللہ کے دربار میں مسلمان سمجھا جائے، تو یاد رکھو جتنا بھی تمہارا کسی پر سود ہے وہ تمہیں چھوڑ دو۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو یہ والی بیماری ان میں بھی کم نہیں ہے۔ بہت سی عورتوں کا مجھے علم ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا سود کے طور پر قرض دیتی ہیں، اصل میں ان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے شوہر سے الگ، جس کا شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ جب نوٹ بندی ہوتی ہے تب معلوم ہوتا کہ کچھ تھا، اور وہ خاموشی سے چلتا رہتا ان کا بزنس ایک طرف۔ تو اگر یہاں جو مائیں بہنیں ہیں وہ
یا ان میں سے کوئی نہیں، کہیں پر کوئی ایسی خاتون ہو، اس تک بھی یہ پیغام پہنچائیے کہ سود کا یہ حکم، اس کی حرمت صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے سب اس میں برابر ہیں، نہ مرد کو اجازت نہ عورت کو اجازت۔ اگلا جملہ سنیے اللہ کا، اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہ آئے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، مالک کل کہہ رہا ہے، خالق کل کہہ رہا ہے، قادر مطلق کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو ایک اشارے میں سارے نظام عالم کو فنا کر سکتا ہے، جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، چٹکیوں میں وہ سارے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ میری اور آپ کی اور ماں و بہنوں کی حیثیت کیا ہے، اس کے ایک اشارے میں سارا نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، کان کھول کر سنو، إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے، اور یہ جنگ کس سے ہے؟ کسی عالم سے نہیں، کسی مولوی سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی دیندار سے نہیں، کسی بزرگ سے نہیں، کسی اللہ والے سے نہیں، بلکہ یہ جنگ ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہ آئے، فَأْذَنُوا، تو اعلان جنگ ہے، بِحَرْبٍ، جنگ کا اعلان ہے، اور یہ جنگ ہوگی من اللہ، اللہ سے، ورسولی، اور اللہ کے رسول سے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ سے جنگ لڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے طاقت اللہ سے لڑنے کی؟ کہ ساری کائنات مل کر اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا کسی کی مجال ہے کہ اللہ کا سامنا کر لے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے؟ کیا پوری کائنات میں کوئی ایسی پاور ہے جو اللہ کے سامنے آ جائے کہ ہاں میرا تجھ سے مقابلہ ہوگا؟ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے وہ بے شک زبان سے یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ، وہ زبان سے یہ کہتا ہو محمد الرسول اللہ، وہ مسجد میں جاتا ہو، 5 وقتہ نمازی ہو، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، وہ حج بھی کرتا ہو، وہ غریبوں کو مدد بھی دیتا ہو، وہ مسکینوں کے کام بھی آ جاتا ہو، لیکن اگر سودی کاروبار ہے تو اس نے اپنی زبان حال سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اللہ سے جنگ لڑنے کو تیار ہوں، اور جو اللہ سے لڑنے کو تیار ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نہ دنیا میں فلاح ہے، نہ آخرت میں فلاح ہے، نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر اب تک خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپ سے چوک ہو گئی، آپ نے یہ کام کیا جس کی اجازت نہیں تھی، تو توبہ کریے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اصل رقم ہے وہ تمہیں مل جائے گا، رأس المال مل جائے گا، اصل قرضہ مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تم اگر سود بھی لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، اور اگر تمہارا اصل مال بھی چلا جائے وہ بھی حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ذریعے تم پر ظلم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تظلمون، نہ تمہیں ظلم کی اجازت ہے کہ تم سود لو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہارا اصل مال بھی دوسروں پر چھوڑ دیا۔ یہ پیغام ہے اللہ کا، یہ پیغام ہے سود سے متعلق۔ میں ایک حدیث اس موضوع پر عرض کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مجھے چند باتیں دوسرے موضوع پر بھی عرض کرنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رات کا وقت ہے، دو بندے میرے سامنے آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے. یہ خواب ہے، منامی معراج ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو بندے آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے اور لے کر پہنچے بیت المقدس میں. میں بیت المقدس میں چلا گیا. وہاں سے جب تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک نہر ہے اور وہ خون کی نہر ہے، اس میں خون ہی خون ہے. ایک بندہ ہے جو اس میں ڈوبا ہوا ہے، خون کی اس نہر میں دھسا ہوا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو نہر کے کنارے پر ہے. یہ بندہ جو خون کی نہر کے اندر ہے یہ کوشش کرتا ہے نکلنے کی، ہاتھ پیر مارتا ہے اور خون کی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی قریب آتا ہے تو جو بندہ کنارے پر کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، یہ اس کے منہ پر مارتا ہے اور وہ چوٹ کھا کر پھر واپس اندر چلا جاتا ہے. دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر باہر نکلنے کی تدبیر کرتا ہے، پھر چل کر آتا ہے. یہ بندہ پھر پتھر لیتا ہے، پھر اس کے منہ پر دے کر مارتا ہے، وہ پھر اندر چلا جاتا ہے. پھر یہی کوشش ہوتی ہے، وہ پھر آتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر قریب آتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے، منہ پر پتھر مارتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ جو مجھے لے کر گئے تھے مکہ المکرمہ سے، جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے بیت المقدس، میں نے ان سے پوچھا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے، کس بات کی سزا ہے، یہ کون ہے جو یہ خون کی نہر میں ہے، اور یہ کس بات کی سزا ہے کہ اسے پتھر سے مارا جا رہا ہے. ان دونوں نے بتلایا کہ یہ جو نہر کے اندر ڈوبا ہوا ہے یہ سود کھایا کرتا تھا، سود لیا کرتا تھا، سودی کاروبار کیا کرتا تھا. یہ اس کی سزا ہے کہ یہ نہر میں ڈوبا ہوا ہے جو خون کی نہر ہے. اور جب یہ باہر کو آتا ہے تو ایک بندہ یہ مسلط ہے جو اس پر پتھر مارتا ہے، اس کے منہ پر پتھر دے کر مارتا ہے اور یہ پھر اندر جاتا ہے. یہ سزائیں ہیں سود کھانے والوں کی، یہ سزائیں ہیں سود لینے والوں کی، یہ سزائیں ہیں سودی کاروبار کرنے والوں کی. قبل اس کے کہ میں اگلے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، میں ایک بار آپ سے کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر طے کریے گا، یہ عہد کریے گا کہ اگر اب تک ہم نے یہ عمل کیا تو آج توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ساری زندگی سودی کاروبار نہیں ہوگا. اور اگر ابھی تک محفوظ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریے، اس کا فضل ہے، اس نے بچایا ہے. اور آئندہ کے لیے پھر بھی عہد کریے کہ آئندہ اگر کبھی موقع بھی آئے گا تب بھی ایسا کام نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کر عہد کریے سب کے سب کہ انشاءاللہ اگر آئندہ کبھی موقع آئے گا نہ ہم کبھی سود لیں گے، نہ سود دیں گے، نہ سودی کاروبار ہوگا، نہ سود کھائیں گے اور نہ سود کھانے دیں گے. انشاءاللہ کریں گے نہ انشاءاللہ. دوسرا ایک مسئلہ، ہمارے معاشرے میں سود ہی کی طرح شراب کا بھی معاملہ، نشہ عام ہے. اور یہ چھوٹے موٹے نشے اگرچہ وہ بھی غلط ہے، یہ تو چلتے ہی تھے، بیڑی سگریٹ. اب اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے بات، معاملہ آگے ہے، اب شراب تک پہنچ گئے. اور شراب کے نئے نئے نام ایجاد کر دیے لوگوں نے تاکہ کسی طرح پہنچ جائے پیٹ میں. بیئر نام رکھ دیا، کچھ اور نام رکھ دیا، مختلف چیزیں، مختلف آئٹم آ گئے. آپ غور کریے گا شراب بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ جو بعثت نبوی کے وقت اس وقت کے ماحول میں تھی، اس وقت کے معاشرے میں تھی. آج بھی وہی کنڈیشن ہے، آج بھی وہی صورتحال ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں شراب عام ہے. لیکن میں نے عرض کیا شروع میں انقلاب آئے گا تو قرآنی تعلیمات پر چل کر آئے گا. قرآنی تعلیمات شراب کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ جب شراب کا مسئلہ عام تھا، بعثت سے پہلے بھی چلا کرتا تھا، بعثت کے بعد بھی حکم کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کے درمیان بھی شراب عام تھی. تو اللہ نے حکم نازل کیا نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام پر قرآن اترا. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کیا حکم ہے اس کا، جائز ہے ناجائز؟ اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب ایسی چیز ہے
جوا ایسی چیز ہے جس میں بڑا گناہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل فیہما، ان دونوں چیزوں میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، بظاہر تھوڑا سا فائدہ بھی۔ میں بیچ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کا پابندی لگانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب کسی چیز پر پابندی لگاتا ہے تو کیسے لگاتا ہے؟ وہ انداز عرض کر دو، پھر بات جلدی سمجھ میں آئے گا۔ جب کوئی بیماری، کوئی برائی معاشرے میں عام ہو، اس دور میں، اب تو قرآن آ گیا، اب تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو اللہ کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم نہیں لگاتے تھے کہ حرام ہے، اس لیے کہ دشواری ہو جائے، مشکلات آ جائیں گی، ایک دم چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، تو اللہ نے شراب کی حرمت کو تدریجاً نازل فرمایا۔ تدریجاً کا مطلب تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے جو اس آیت میں، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا شروع میں کہ شراب حرام ہے، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا معاملہ کیا ہے، جوئے کا معاملہ کیا ہے، آپ کہیے قل فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بڑے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ نے شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اس میں گناہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ جب میں اتنی بات کہہ دوں گا کہ اس میں گناہ ہے تو جو سلیم الفطرت ہے، جن کا ذوق ہے، جن کا مزاج ہے کہ اللہ کی مرضی معلوم ہو اور فوراً وہ اللہ کے حکموں پر آ جاتے ہیں، وہ اتنا کہنے سے ہی شراب سے باز آتا ہے۔ چنانچہ بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی کہ جو شراب سے تائب ہو گئی اسی وقت جب اللہ نے فرما دیا اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں تھوڑا بہت فائدہ۔ کچھ ایام گزرے، دوسرا حکم آیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اللہ نے نشے کو حرام نہیں کیا، ابھی اللہ نے کہا کہ نشہ چلے گا، ابھی اجازت ہے، ابھی شراب چلے گی، ابھی حرام نہیں ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، یعنی نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اور نشے میں انسان یہ بھول جاتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نشہ تو کر سکتے ہو لیکن نماز کے قریب مت آنا جب نشے۔ اس کا مطلب 5 ٹائم تو شراب کی پابندی لگ گئی، ایٹومیٹک لگ گئی۔ ابھی اللہ نے شراب حرام نہیں کی لیکن یہ کہہ دیا کہ نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، اس کا مطلب نماز کا وقت جب قریب آ جائے تب شراب نہیں پیے گا، اور وقتوں میں پیے گا۔ اور ایک عجیب بات ہے، شراب کا اثر دیکھیے، آپ کو برا تو لگے گا لیکن عرض کر دوں، بات سمجھانی ہے تو شراب کا اثر دیکھیے، جب انسان شراب پیتا ہے تو فوری طور پر شراب پینے کے اگلے گھنٹے میں وہ شیر بن جاتا ہے، شیر، اور اس کے 1 2 3 گھنٹے کے بعد جب نشہ اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اب وہ کتا بن جاتا ہے، اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو خنزیر بن جاتا ہے۔ برا لگے گا؟ نہیں لگے گا، ان کو لگے گا جو پیتے ہوں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوں گے وہ لوگ، کہیں اور ہوں گے۔ جب شراب پیتا ہے شیر بن جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کتا، اور تھوڑی دیر کے بعد خنزیر۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ شراب کے بعد جو فوری نشہ ہوتا ہے اس کے بعد حالت دیکھیے، سینہ نکلا ہوا، پتہ نہیں کیا کرے گا، اور باقی ایٹومیٹک اس میں طاقت بڑھ سی بھی جاتی ہے، وہ یوں پکڑ کر پٹک بھی سکتا ہے کسی، شیر کی سی طاقت آتی ہے اس میں،
ایک دم اس کی پاور ایسا ہائی ہوتی ہے، بازو بھی پھولتے ہیں، سینہ بھی بڑھ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ بس دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اور طاقتور اور شجاع اور بہادر نہیں، میرے آگے کسی کی کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہوتا ہے شراب پینے کے تھوڑے دیر کے بعد، ایسے ہی ہوتا نہیں ہوتا، شیر بن جاتا ہے، اور جب 2-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اس کا حال؟ بڑبڑا رہا ہے، میں کر دوں گا، بھونکنا۔ اور بھونکنا کس کی صفت ہے؟ بھونکنا کس کا مزاج ہے؟ ارے کتے کی صفت ہے۔ ابھی جب ہم یہاں سے نکلیں گے، ابھی روانہ ہوں گے پروگرام کے بعد، تو یہاں سے میرٹھ تک جس بستی سے بھی گزریں گے سب جگہ استقبال ہوگا، سب جگہ کتے بھونکیں گے۔ تو کتے کا کام ہے بھونکنا، اور یہ شراب پینے والا یہ بھی کیا کرتا ہے 3 گھنٹے کے بعد؟ سوائے بھونکنے کے، سوائے بڑبڑانے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ ارے ایسا ہی ہے یا بس میں ہی کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب شراب پیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو شیر بن جاتا ہے، اور وقت گزرتا ہے تو کتا بن جاتا ہے، اور وقت گزرتا ہے تو کہاں پڑا ہوا ملتا ہے؟ کوڑے پہ۔ اور نالے میں کون رہتا ہے؟ خنزیر رہتا ہے بھائی گندگی میں، تو ناپاکی میں، نالے میں، گندی اور ناپاک نالیوں میں، وہاں تو خنزیر خاموشی سے پڑا رہتا۔ حضرت والا بھی وہیں پڑے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، نالے میں پڑے۔ تو یہ شراب ہے، جب پی ہے شیر بن گیا، تھوڑی دیر کے بعد کتا بن گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد خنزیر بن گیا۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں اب پیوں گا، تھوڑی دیر کے بعد میری صفت شیر جیسی ہوگی، اور تھوڑی دیر کے بعد میرا معاملہ کتے جیسا ہوگا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں خنزیر کی طرح ہو جاؤں گا، کہیں نالے میں پڑا ہوا ملوں گا۔ یہ سب معلوم ہے، پھر بھی شراب پیتا ہے، عجیب انسان ہے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ اس سے بڑا پاگل پن کیا ہے کہ انجام معلوم ہے پھر بھی شراب پی رہا ہے؟ اور جو ظلم خواتین پر شرابی کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ۔ میرٹھ میں محکمہ شرعیہ کا ممبر ہوں۔ محکمہ شرعیہ شرعی عدالت ہوتی ہے جس میں کیسز آتے ہیں خواتین کی طرف سے کہ میرا شوہر یوں ستا رہا ہے، میرا شوہر یہ کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ علماء کی ایک کمیٹی ہے جس میں تحقیق کر کے خواتین کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں 50% کیسز آتے ہیں جس میں عورت کی شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر شراب پی کے گھر میں آتا ہے۔ 50% خواتین کی شکایت۔ جس خاتون نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے پورے خاندان کو چھوڑا، آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، آپ شراب پی کر اس کے پاس پہنچتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے شرابی کا گھر چلتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ان کے گھروں میں شراب پی نان نفقہ نہیں ہے، روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، بیچاری عورت جیسے تیسے کر کے بیوی اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جو کچھ کمایا وہ سارا پوے میں لٹا دیا۔ یہ نشہ ہے جو ساری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں۔ یہ دو باتیں سب سے پہلے اللہ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کہہ دینا فیہما اسم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے۔ نمبر 2 اللہ نے حکم نازل کیا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور تیسرے نمبر پر جب اللہ نے اور کچھ دن کے بعد حکم نازل فرمایا تو شراب کو حرام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی چیزیں ہیں، یہ گندگیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، شراب ہو، جوا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اللہ نے فرمایا رجسن،
یہ سب گندگی ہے، یہ سب ناپاکی ہے، یہ سب برائیاں ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ سب کے سب شیطانی اعمال ہیں، شیطانی چیزیں ہیں۔ فاجتنبوہ، لہٰذا اے لوگو ان ساری چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ کامیاب ہو، ممکن ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے شراب کی حرمت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلے ایک آیت آئی، اس میں کچھ حکم دیا گیا، پھر دوسری آیت آئی، اس میں دوسرے انداز میں حکم دیا گیا، پھر تیسری آیت آئی، اس میں تیسرے انداز میں حکم دیا گیا۔ الغرض اس طریقے پر اللہ نے ان آیات میں شراب کو حرام قرار دیا، اور ان آیات میں اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود کی حرمت یہ قرآن سے ثابت ہے، شراب کی حرمت یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا میں ادھر لوٹ رہا ہوں، میں نے یہ عرض کیا کہ مسلمانوں آج ہم سب کو انتظار ہے انقلاب، ہم سب منتظر ہیں حالات بدلیں، انقلاب آئے، تبدیلیاں آئیں، پریشانیوں سے نکلیں، ہمیں سب کو انتظار ہے۔ یہ میں نے پہلی بات عرض کی، پھر دوسری عرض کی کہ یہ وہ حالات ہیں جن حالات کا سامنا نبی علیہ السلام کے وقت انسان کر رہے تھے، اس وقت کے جو حالات تھے آج کے بھی وہی حالات ہیں۔ یہ نمبر 2 میں نے عرض کیا، اور نمبر 3 عرض کیا کہ اس وقت انقلاب آیا تو اس وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی کو قرآنی احکام کے سانچے میں ڈھال دیا۔ آج بھی اگر انقلاب آئے گا تو ہمیں اپنے آپ کو قرآنی احکام کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر تبدیلی نہ ہو، ہم تبدیلی پیدا نہ کریں، ہم شراب بھی پئیں، جوئے میں بھی لگے رہیں، سودی کاروبار بھی کریں اور حالات بدل جائیں، انقلاب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر حالات تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت پہ بدلنے۔ ہمیں اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے، ہمیں خود سود سے توبہ کرنی ہوگی، شراب سے توبہ کرنی ہوگی، یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ان ساری چیزوں کو ٹھکراتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ اقبال نے کہا ہے تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، یعنی جو تقدیر ہے، جو مقدر ہے، تو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، لوح محفوظ میں جو درج ہو گیا وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ظلم، جو ستم، جو حالات وہ لکھے جا چکے وہ تو ضرور آئیں گے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ دعا کر، کوشش کر، تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر، تو دعا کرے گا ممکن ہے تو بدل جائے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تو اپنے اندر انقلاب پیدا کر، تو اپنے حالات کو بدلے، تو اپنے کردار کو بدلے، تو اپنی زندگی کو بدلے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے، یہ سارا عالم بدل جائے، پورا نظام تبدیل ہو جائے، انقلاب آ جائے۔ آج سارے عالم میں ذلیل ہے، کل فتح مندی ہمارا مقدر بن جائے، آج خار ہے، کل کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، آج شکست خوردہ ہے، کل فتح ہمارے قدم چومے۔ مگر شرط یہ ہے تو اپنے اندر انقلاب پیدا کر۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری۔
میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا یہ ہے, میری یہ تمنا ہے, میری یہ تمنا ہے, میں سودی کاروبار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا بنگلہ ہو, میری بیٹھک ہو, میری کوٹھی ہو, میرے پاس گاڑیاں ہوں, روپیہ پیسہ زر زیور ہو, خزانے ہو. یہ تیری تمنائیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. ہمیں اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے, حالات کو بدلنا ہے. میں نے جو پیغام حضرت مفتی صاحب کے حکم پر آپ کو دینے کی کوشش کی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پیغام کو سمجھا ہوگا, آپ کے دل و دماغ میں وہ پیغام پہنچا ہوگا, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس پیغام کو اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے گا, اپنے دل اور دماغ میں بسا لیجئے گا. یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اسی میں ہماری دنیا کی فلاح ہے, اسی میں ہماری آخرت کی فلاح ہے. اگر ہم نے قرآنی احکام کو اپنی زندگی میں اتار لیا, مجھے یقین کامل ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جیسے ماضی ہمارا روشن تھا ویسے آج حال بھی ہمارا روشن ہو جائے گا. جیسے ماضی ہمارا تابناک تھا, آج ہمارا حال بھی تابناک ہوگا. جیسے ماضی ہمارا فتح مندی سے لبریز ہے, آج ہمارا حال بھی فتح مندی کی داستانوں سے بھر جائے گا. شرط یہی ہے کہ جس چیز سے انقلاب آیا تھا زمانہ ماضی میں, اسی چیز کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں, اور لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اپنی سانسوں میں, اپنی دل میں, اپنے دماغ میں بسا لیں, اور اس کے ہر حکم پر, اس کے ہر عمل پر, اس کے ہر تقاضے پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ پاک کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جناب حضرت مولانا مفتی